يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسانیت کی بھیڑ میں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، مسلمان بنایا۔ مسلمانوں میں سے بھی پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو پکا سنی مسلمان بنایا، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، یہ نہیں کہ سن کر کے عمل کرنے والا، خالص قرآن اور حدیث جو انبیائی دین ہے۔ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا۔ پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر چلیں گے وہ نجات پائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں توحید ہے، شرک نہیں ہے، ہمارے یہاں سنت ہے، بدعات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لیے محرم میں ہم روزے رکھتے ہیں، ناچتے گاتے پنجے دھٹے کے سامنے ناٹک بازی نہیں کرتے۔ کیوں؟ نبی نے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم رکھیں۔ سفر کے مہینے تو ہم منحوس نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں سمجھا۔ میلاد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن نبی کا نام لے کر ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ یہ اصل دین ہے بابا، دین توحید ہے، سنت میں ہے، بدعات میں، خرافات میں، رسوم و رواج میں۔ اور یہ دین ایسے ہی نہیں آیا جیسے میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان، دادا مسلمان، آپ مسلمان، آپ کے باپ، آپ کے دادا۔ اگر دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، حضرت نوح سے پوچھو، 950 سال کی محنت کے باوجود صرف 80 پر 2 آدمی کو ہدایت ملی، بیوی اور بیٹے کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ دین، جس دین کو ہم اور آپ چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال کی قربانی دی، 100 سال تک۔ یہ دین، جس دین کے لیے سیدنا اسماعیل کی قربانیاں، جس دین کی حفاظت کے خاطر حضرت یوسف جیل میں جانا پسند کیے، لیکن بادشاہ کے محل کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو خالص دین یعنی کتاب و سنت والا، انشاءاللہ پوری باتیں خطبہ جمعہ کے تک قرآن حدیث کے متعلق ہی سنیں گے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعدہ لکھو کا انکن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت کی ابتدائی 3 آیات پڑھی۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس، کیا لوگ سوچ رہے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ ایمان لائے، وہم لا یفتنون، کیا فتنوں میں نہیں ڈالے جائیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ کیوں بھائی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں، ڈھکوسلے ایمان والے کون ہیں، ہے نا؟ یہ 3 آیات کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ اصل میں ہم اپنے من کے پجاری ہو گئے، ہے نا؟ من کے پجاری سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، دل کی بات ماننے والے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پیارے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس کا معبود میں نہیں بلکہ اس کا اپنا نفس ہے، یعنی وہ میں نہیں مانتا، وہ اپنے نفس کی مانتا ہے۔ اور آج ہمارا علی ہے، صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ ایک ایک صحابی نے ایک ایک ملک کو فتح کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ گئے مصر فتح کیے، حضرت ربیع بن عامر گئے رستم کے دربار میں آنکھیں ڈال کر کے۔ آج ہم کوتی گوڑا کے اس علاقے کی ایک مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد کے لیے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا بابا جان میری یہ مال میرا ہے، میں گیا تو بھی کیا، نہیں گیا تو بھی کیا، کمانے والا میں، کھانا میرے بیوی بچے کھانا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 11 رکو نمبر 3 کی پہلی آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کیوں بابا؟ خالی مومن جیتے، کافر نہیں جیتے، یہود نہیں جیتے، ہنود نہیں جیتے، عیسائی نہیں جیتے، دیگر لوگ نہیں جیتے، سب جیتے ہیں نا، سب کی زندگیاں ہیں نا، بلکہ ہم سے زیادہ کاروبار ان کے، فیکٹریاں ان کے ہیں، ڈیولپمنٹ ان کا حصہ ہے۔ نگر پالکا سے لے کر کے بڑے بڑے ہائی پوسٹ تک وہ لوگ ہیں، نہیں وہ بھی جی رہے نا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ کتنے محبوب ہے میں اور آپ، کتنے محبوب ہے میری اور آپ کی دولت،
اگر میرے اور آپ کی جان اللہ کے دین کے لیے لگ رہی ہے، میرا اور آپ کا مال اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے، تو ہم واقعی مومن ہیں، واقعی مسلمان ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں. صحابہ حضرت انبیاء اکرام، روئے زمین کے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال. قرآن کے الفاظ ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا. میرے رب، میں نے دن کی سفیدی میں، رات کی تاریکی میں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کے ان کی مجلسوں میں جا جا کر کے میں نے دین کو سمجھایا. کتنی محنت کی؟ 950 سال محنت کیے. 9.5 گھنٹے بھی ہمیں جماعت کے واسطے نہیں دیے ہوں گے. دیے کیا؟ ہاں، دین کے واسطے دیے، شاہجہاں کے واسطے دیے، حیدرآباد گئے، یہاں گئے، وہاں گئے، لیکن دین کے واسطے دیے کیا دیے؟ ہاں، اللہ کے گھر کے لیے دیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دیے. پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، 1000 سال زندگی، 50 سال اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، 950 سال صرف اور صرف دین کی تبلیغ کے لیے. کیا جذبہ تھا. آج نوح علیہ السلام نہیں رہے، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی ان کا ذکر قرآن میں ہے اور کل بھی رہے گا. میں اور آپ مر جائیں گے لیکن حضرت نوح کو یاد کرنے والے آتے رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے توحید کے لیے، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، انہوں نے اللہ کے تعارف لوگوں میں کرانے کے لیے، انہوں نے حق کو پہنچانے کے لیے، انہوں نے باطل سے لوگوں کو بچانے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے. 5 بڑے بابا تھے اس وقت. قرآن میں ہے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. ان 5 بڑے باباؤں کے جو دین تھا شرک والا، اس دین کے ختمے کے لیے اور توحید کو پھیلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال میں. اسی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آج ہم بھی جوان ہیں. حضرت ابراہیم بھی جوان تھے. باپ بت گر ہے، بت فروش ہے، بتوں کا پجاری ہے. ایسے باپ کے گھر میں جنم لینے والے ابراہیم نہ باپ کے طور طریقے کو مانے، نہ خاندان کے، نہ قوم کے، نہ برادری کے. قرآن کے الفاظ ہے، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھیے. سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کا ذکر سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. 8 سال کے بچے ہیں جی. باپ کہہ رہا ہے بیٹا آج تہوار ہے، عید ہے، چلو نا. کہتے نہیں ابا جان میں نہیں آتا، میں بیمار ہوں، انا سقیم یا ابی. 8 سال کی زندگی میں حضرت ابراہیم نے توحید کا کام شروع کیا. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کی تعمیر آج بھی مقام ابراہیم موجود ہے حرم کے اندر. ابراہیم کے قدموں کے وہ نشان. انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابا جان، امی جان، او میرے ماما، او میرے کاکا، او میرے خاندان والوں، انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنی بستی کو چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف جا رہا ہوں. ہجرت کر گئے. تب تو خانہ کعبہ بنا. حضرت ابراہیم مکی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مدنی نہیں تھے، لیکن آ کر کے ہجرت کر کے آ کے خانہ کعبہ بنے. یہ نہیں چھوڑے ہمارے اماں کا گھر ہیچ، ہمارے بابا کا گھر ہیچ، ہمارے بابا کھیتا چھوڑ کو گئے، ہمارے بابا کاروبار چھوڑ کو گئے، ہمیں اسی میں رہنا دے. یہ دین ابراہیم نہیں تھا.
کائنی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کا راہی بن کر کے نکل رہا ہوں، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اللہ ہدایت بھی دیا، نبوت کا کام بھی لیا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ میرے نوجوانوں، ہم پیٹ کے خاطر حیدرآباد جائیں گے، ہم پیٹ کے خاطر دبئی جائیں گے، یورپ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، اپنے خاطر، ماں باپ کے خاطر، بیوی بچوں کے خاطر، اور دین کے لیے کہیں نہیں نکلیں گے۔ ہم دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے، یوں ہی مر جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے؟ کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا، 4 سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ عند ربی، آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی قیامت کے دن اپنی رب کی بارگاہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا۔ کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے۔ حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ 4 سوال نہ کیے جائیں۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، زندگی ہم نے دیا تھا، تم نے زندگی کو کیسے گزارا، کہاں کہاں گزارا؟ کیا سیکھنے میں، کمانے میں، موبائل کی دنیا میں، بیوی بچوں کے پیٹ پالنے میں، کار بنگلے کے شوق میں، کہاں گزارا؟ کس لیے گزارا؟ کس انداز میں گزارا؟ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کو تم نے کیسے ختم کیا؟ کہاں گزری جی تمہاری جوانی؟ کس انداز میں گزری جی؟ جوان تو حضرت اسماعیل تھے، جو بوڑھے باپ کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ باپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، سیدنا ابراہیم پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے۔ قرآن میں ہے نا جن باپ اور بیٹے کا ذکر، ہاں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کے ستون کو بلند کیا، کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم باپ بچوں کی محنت کو قبول کر لیں۔ آج بھی ابراہیم کی یادگار موجود ہے نا؟ آج بھی اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہے۔ زم کیا ہے زم؟ ننھے منی ابراہیم کی ایڑیاں رگڑنے پر جو پانی کا پھوپارا نکلا، اور بی بی ہاجرہ نے کہا زم زم زم، رک جا رک جا رک جا۔ اللہ کے نبی کہتے ام اسماعیل پر رحم فرمائے، میری ماں اسماعیل کی اماں پہ رحم فرمائے، اگر وہ زم زم کہہ کر نہ روکتی تو بہتا چشمہ۔ کیا قربانی تھی بھائی، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اچھا یہی ابراہیم ہے نا، یہی اسماعیل ہے نا؟ 13 سال کے بعد باپ کہہ رہا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ ہاں، خواب ہے، اور خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آج مسجد کو نہیں آتے جلدی، نمازوں کو نہیں آتے ہیں، دین کے لیے کیا جو قربانیاں کریں گے؟ باپ کہہ رہا ہے تیرے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا اسماعیل کہتا ہے فعل ما تؤمر، ابا جان یہ حکم ربانی ہے، فوراً میری گردن پر چھری چلا دیجئے، افعل ما تؤمر، جو حکم ربانی ہے فوراً کر گزریے۔ اللہ اکبر، فوراً کر گزریے۔ سوچو، آج بھی اسماعیل کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ فیضان باری تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ اللہ کا کرم تھا یا ماں کی تربیت تھی؟ 13 سال کا جوان بچہ جان دینے کے لیے تیار ہے اللہ کی راہ میں۔
خود اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء العظیم، اے ابراہیم یہ بچے کے گردن پہ چھری چلانا یہ تو بہت بڑی مصیبت تھی، تم نے سچ کر دکھایا۔ تاریخ آج بھی گواہ ہے۔ جوان ہم بھی ہیں، موبائل کی دنیا میں ایسے کھو جاتے ہیں، کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، کب نمازیں ہو رہی ہے، کب اذان ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور اتنے دیوانے ہو گئے آج کے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، قرآن مجید پارہ نمبر 12، اغلقت الابواب قالت حیت لک، بادشاہ وقت کی بیوی دروازے بند کرتی ہے، اغلقت الابواب، دروازے بند ہو چکے ہیں، وقالت حیت لک، کہتی ہے یعنی یوسف آ جاؤ، اس پورے محل میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، بہت اچھا موقع ہے، آ جاؤ نا یوسف۔ کیا کہتے ہیں یوسف؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اس اللہ کی پناہ، اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ مجھ کو پناہ نصیب فرمائے، جس رب نے مجھے موت کے کنویں سے نکال کر بادشاہ کے دربار میں پہنچایا۔ اے بی بی تیرا شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، کیا وہ اللہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میں اس اللہ کے سامنے نمک حرامی کروں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ ربی احب السجن مما یدعوننی الیہ، میرے رب مجھے جیل کی زندگی منظور ہے اس برائی کے مقابلے میں جو یہ عورت بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں یوسف نے قربانی دی، ذلت کو برداشت کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بغیر کسی قصور کے داخل کر دیے گئے، لیکن ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اسی دنیا میں بے تاج بادشاہ بنائے گئے۔ میرے نوجوانوں، آج ہمارے سامنے برائی کیسے بھی ہو، کسی بھی رنگ روپ میں ہو، اس بات کا ڈر ہمارے دل میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز چھوڑتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر میں مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے حلال کمایا تو حرام اگر میں نے کمایا اور بیوی بچوں کھلایا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ سوچو، موبائل چلاتے ہوئے، نمازیں چھوڑتے ہوئے، ایسی ویسی کمائی کماتے ہوئے، اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا، اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اچھا کر رہے ہو اچھا بدلہ ملے گا، برا کر رہے ہو برا بدلہ ملے گا۔ دنیا والوں کو، ہم وقار آباد والوں کو، گلبرگہ والوں کو، حیدرآباد والوں کو مس گئے، کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکیں گے؟ کیا اللہ کے پاس میں میری اور آپ کی چال بازیاں چل جائے گی؟ کیا یہ جھوٹے لنگڑے للے بہانے میرے اور آپ کے چل جائیں گے؟ نہیں بابا۔ سوچو، حضرت یوسف نے دنیا کو ٹھکرایا، ان کے قدموں میں دنیا کی گری اور بادشاہ وقت بن گئے، اور ہم کو بھی ایسے اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میرے محترم، جذبہ پیدا کرنا ہو، زندگی ہماری بھی ہے اور ابو بکر صدیق کی بھی تھی۔ کیا کہا تھا ابو بکر صدیق نے؟ اَيُنْقَذُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کو نقصان پہنچے گا، دین کو کمی آئے گی، ابو بکر زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر
جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی, جان لٹا دیا. سب سے پہلے 7 لوگ جو اسلام قبول کر گئے ان میں ابو بکر بھی ہیں. ابو بکر تو خاندان والے اتنا مارے 8 گھنٹے بے ہوش رہے. پھر خاندان کے لوگ آئے, چھڑا لے کر چلے گئے. اللہ کے نبی کو ان کے لوگ چھڑا لے کر چلے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کوئی چھڑانے والا تک نہیں تھا, لیکن دین پہ ثابت قدم رہے. آج بھی حضرت بلال کا نام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 7 لوگ جنہوں نے اسلام, آج 170 سے 200 کروڑ جو مسلمان ہیں, ان کا ثواب کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی کو, صدیق اکبر کو, حضرت بلال کو, حضرت صہیب کو, حضرت عمار کو, حضرت یاسر کو, ان کی ماں سمیہ کو. حضرت عمار کی ماں سمیہ پہلی اسلامی شہیدہ خاتون, یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. حضرت ابو بکر نے جیسے عسرا کے پوری دولت دے دیا, کچھ بھی گھر میں باقی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دولت کا آدھا حصہ دیا. آج ہم کیا جی دیے؟ ہم اللہ کی راہ میں کیا جی دیے؟ کیا جان دیے, کیا مال دیے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں کے جان کو, مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اللہ کے نبی کیا بولتے تھے؟ عائشہ 2 لوگوں کا احسان مجھ پر ہے, ایک تمہارے باپ ابو بکر کا اور دوسرا خدیجہ کبریٰ کا. ہماری عورتوں میں قتل کبریٰ رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کو مدینہ سے نکلنے کا آرڈر آ گیا. اللہ کے نبی آپ مکہ چھوڑیں گے, مدینہ جائیں گے, میں کیسے رہوں گا؟ میں ایک دن بھی زندہ نہیں ہوں, میں بھی چلتا ہوں. آسان نہیں تھا اس وقت. نکل پڑے راتوں رات اللہ کے نبی کے ساتھ. آج بھی ان کا ذکر قرآن میں ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ان 2 دوستوں کی دوستی کو یاد کرو جب 2 دوست غار میں چھپے ہوئے تھے. ایک دوست دوسرے طرف سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا, ابو بکر کی ایک رات, جس رات میں ابو بکر کی مانڈی پہ غار میں سویا تھا اور ابو بکر سارے غار کے دروازے بند کیے, ایک جگہ خالی تھی, وہاں پر ایڑی لگا دی اور وہیں سے سانپ یا کوئی زہریلے کیڑے نے کاٹ دیا. ابو بکر کے آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تمہاری اس رات کی نیکی اور وہ دن جس دن سراقہ بن مالک بن جوشم غار کے دہانے تک پہنچ گیا, ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی. یہ جانی قربانی, مال میں پوری دولت. اللہ کو. حضرت عثمان کیا 100-200 روپے چندہ, حضرت عثمان 800 اونٹ مع سادو سامان, 2.5 کلو سونا, 29.5 کلو چاندی. اللہ کی راہ میں قف یا عثمان, قف یا عثمان, عثمان رک جاؤ, عثمان رک جاؤ, عثمان رک جاؤ. رونے لگے اللہ کے نبی, اللہ کی راہ میں دینے سے رک جاؤ. یہ مالی قربانی حضرت عثمان. اور تقریباً حضرت عثمان کے دور خلافت میں یعنی اسلام جو ہے عرب سے عجم میں تک آ گیا. حضرت علی تنے تنہا خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہیں. فاتح علی, فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. وہ ہمارے صحابہ ہم جیسے نہیں تھے, قرآن سن کر کے سند ہو جانے والے.
وہ صحابہ ایسے تھے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ محبوب چیز، آیت نازل ہو گئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی میری سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی پراپرٹی مدینہ کے بیچوں بیچ بیروحہ کا باغ، آج مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 17 کے اندر کبھی حضرت ابو طلحہ کا باغ ہوتا تھا، اس وقت کی کروڑوں کی دولت ایک آیت شریفہ پر۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی مجھے نیکی سے مطلب ہے، اس باغ کو لے کر کیا کروں؟ لیجئے اس کو، لیجئے اس کو، آپ جس میں چاہے خرچ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا واہ واہ واہ، ابو طلحہ کیا چاہتے؟ میرے نوجوانوں، ہمارے اندر ایسے جذبے ایمان آنا، کب تک ہم صرف اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے جئیں گے؟ بابا 1400 سال ہو گئے، صہیب رومی نہیں ہے آج، لیکن آج بھی ابھی میں بتا سکتا ہوں پارہ نمبر 2 رکو نمبر 8 کے اندر حضرت صہیب رومی کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ بیچ دیا انہوں نے، کیسے بیچ دیا؟ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، صہیب بے چین بے چین، کہا اب میرا مکہ میں دل نہیں لگتا، میرے نبی نکے نہیں رہے، میرے نبی مدینہ چلے گئے، میں چلا جاؤں۔ بہت بڑے تاجر، بڑے مالدان، 30-40 سال کی محنت، خوب پیسہ انہوں نے بنایا، روم اٹلی سے آئے تھے، تاجر آدمی تھے۔ مکہ کے کافروں نے کہا صہیب اب مکہ میں دل نہیں لگتا، اب مکہ میں دل نہیں لگتا، محمد تمہیں اتنی عزیز ہے؟ اگر محمد تمہیں عزیز ہے، مکہ میں جتنے سال رہ کر تم نے سمپتی بنائی ہے، دولت بنائی ہے، محمد اگر عزیز ہے تو پھر دولت کو چھوڑنا پڑے گا۔ صہیب نے کہا ظالمو جو لینا ہے لے لو، مجھے اکیلے محمد کے حوالے کر دو، لے لو، پوری دولت لے لو، پوری کمائی لے لو۔ آج صہیب رومی نہیں ہے، لیکن قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ہاں آج ہمیں مسجدوں کو بیچ ڈالتے ہیں، ہمیں دین کچھ بیچ ڈالتے ہیں، ہمیں اسلام کچھ۔ آج کیا چل رہا جی بابا؟ ہاں کیوں؟ یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے، یہ ہماری دین سے دوری ہے۔ حضرت ربیع ابن عامر، وقت نہیں ہے، ربیع ابن عامر نوجوان صحابی ہیں، نکلے کہاں چلے گئے؟ رستم کے دربار میں۔ آج جیسے یورپ امریکہ ہے نا سپریم پاور، ویسے طاقتور تھی، طوطی بولتی تھی رستم سے آنکھ میں آنکھ ڈالنا کسی کی بات نہیں تھی۔ ربیع ابن عامر پہنچتے ہیں، نوجوان صحابی ہیں، دربار میں کھڑے ہو گئے۔ فوج کے لوگوں نے کہا چلے جاؤ ورنہ ابھی تم کو ختم کر دیں گے۔ کہا نہیں جاؤں گا میں، ایک امانت ہے جو تمہارے بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ کہا بادشاہ تک؟ اور تم تو ایسے گھٹیا لباس ہو، نہ تمہارے چال ڈھال کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ بولے جاؤ جی تم بادشاہ سے بولو۔ فوج کے لوگ جا کر کے بادشاہ سے کہتے بادشاہ سلامت، پتہ نہیں ایک اجنبی آدمی ہے، کہاں ہے، کپڑے اس کے پرا گندا ہے، عجیب غریب مسافر ہے، فقیر قسم کا آدمی دکھتا ہے، لیکن وہ ضد پر ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہے۔ کہا نہیں اس کو ڈرا دھمکا کر بھگا دو، نہیں مانے، کہا ضدی ہے، کہا جانے دو،
اچھا اس کا لباس نکال دو اور ہمارے دربار سے ایک شاہی لباس پہنا دو تاکہ ہماری شان بھی تو رہے. تو حضرت ربیع بن عامر صحابی رسول ہیں، جب پہنچتے ہیں پائے حقارت سے شاہی لباس کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لباس تم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن جس لباس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی وہ لباس التقوی ذالک خیر. میرے اللہ جو تمہارے بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے اس کی تعریف کی ہے، میں اس کو نہیں اتار سکتا، آنے دو. اب ربیع بن عامر ہاتھوں میں چھڑی تھی، قالین کو سوراخ ڈالتے ہوئے آ رہے. بادشاہ اونٹ رہا ہے. یہ کیا بدتمیز آدمی ہے، ہمارے اتنی شاہی قالین ہے اس پہ سوراخ ڈالتے ہوئے آ رہا ہے، کیا کہا کیوں آئے ہو؟ پتہ ہے ابھی میں فوج کو آرڈر کر دوں گا، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کتوں سے نچوا دیں گے، تمہاری لاش بھی نہیں جا پائے گی. ربیع بن عامر رستم کی آنکھ سے آنکھ لڑا کر کہتے کیا سمجھتے ہو میں اکیلا ہوں؟ تمہاری نظر میں میں اکیلا ہوں، میں مدنی قافلے کا، یہ مدنی چینل والا قافلہ نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے ہیں میں اس قافلے کا پہلا سپاہی پہلے فرد کی شکل میں تمہارے دربار میں اور آخری مدینہ میں کھڑا ہوا ہے. رستم جیسا پہلوان ڈر جاتا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ہم تم کو تمہاری امانت دینے. کہا کیا امانت ہے؟ کہا ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج عبادت العباد الى عبادت اللہ، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنائے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور تمہارے ظلم و ستم اور تمہارے بناوٹی دین سے نکال کر اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے آئے. یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں توحید کا ایک مرکز، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو، ہے نا. ہر نوجوان کے اندر، ہر فرد کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میری جان اللہ کے دین کے لیے اور بالکل توحید کے لیے لگے، اللہ کا سچا دین پھیلے.